وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بہت ذکرن درود پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ. مجھ پہ محمد صلی اللہ علیہ یا اللہ تعالیٰ دن دوستوں کو بات نبی کرم شفیع موسم نور مجسم نبی محترم احمدی مجتبہ شفیع صورت علماء کے ضروری کائنات فکر موجودات باعث تخلیقی کائنات اصلی کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانی کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات تاجداری مدینہ روحی کلبوسین احمدی مجتبہ جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام دان سنانے حقیق پیش کرنے تو بعد مجھول احترام سامعین و حاضرین محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کروڑاں ارباں خرباں درود و سلام سستی کائنات کے واسطے جس ذات اقدس سے واسطے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں سجایا ہے. اج دی گفتگو ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دے کچھ چند گوشے قرآن حدیث سے بڑی سماعت نظر کرانگا. پھر مالک اپنے محبوب کی میلین پاک صدقہ حقائق بیان کرن دی سن کے سب عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے. حضرین محترم، یہ آیت کریمہ میں سامنے تلاوت کی تھی. خالق کائنات نے اس وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز مصطفیٰ دی آواز کو اونچا نہ کرے. کجہری بعضکم لبعض، اس طرح نہیں کہ جویں تسی آپس دے وچ ایک دوسرے دے نال بات چیت کرتے جے بے تکلف، اس طرح میرے محبوب دے سامنے تسی بات نہیں کرنی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تہاڈی آواز میری محبوب دی آواز تو اونچی ہو گئی تے تہاڈی زندگی دی ساری نیکیاں تہاڈے سارے اعمال میں برباد کر کے رکھ دیں. وانتم لا تشعرون، اور تانوں پتہ بھی نہیں لگے. دنیا دا قاعدہ، دنیا دا اصول ضابطہ ہے کہ دنیا دے اندر چھوٹا بندہ وڈے دے آداب سکھاتا ہے. شاگرد استاد دے آداب دستا ہے کہ استاد دے کول جانا ہے، استاد دی بارگاہ دے اندر تے کس طرح جانا ہے. مؤدب طریقے دل ہو کے بیٹھنا ہے. استاد اتے بیٹھے تھلے بیٹھنا ہے، انہاں دے کول بیٹھ کے فضول بات نہیں کرنی. مرید پیر دی بارگاہ دے اندر جان دے آداب دستا ہے کہ تسی میرے پیراں دے کول جانا ہے تے اس طریقے دے نال جانا ہے. ایس سلیقہ ہے، ایس طریقہ ہے، اس طرح جانا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح گفتگو کرنی ہے. دنیا دا بھی اصول ہے کہ کسی نے کسی بھی وزیر، مشیر، صدر کسی کو بھی جانا ہوئے، حتیٰ کہ انہاں دا ایک پروٹوکول افسر ہوتا ہے. جدوں اس وزیر نو، کسی مشیر نو، کسی صدر وغیرہ بندے نو ملنا ہے، وہ جب پروٹوکول افسر ہے وہ باقاعدہ اس بات پہ منتخب کیتا گیا کہ انہیں ہر جڑا ملن آن والا ہے انہوں گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی تم اتنے وقت واسطے انہوں مل سکنا ہے، اس طرح جانا ہے، اس طرح گفتگو کرنی ہے، اس طرح بیٹھنا ہے. سارا دا سارا الف تو لے کے یہ تک وہ ان سمجھاتا ہے کہ جڑا ملن آیا بھائی کس طرح ملے. زیادہ دیر نہیں بیٹھنی، گفتگو کرنی ہے اس انداز سے کرنی ہے. الغرض دنیا دا اصول قاعدہ ضابطہ قانون ہے کہ ہر چھوٹا بندہ وڈے دے بارگاہ دے اندر جان دے آداب دستا ہے.
اسی طرح ہی کیوں جی بولو، اسی طرح ہر چھوٹا بندہ وڈے دے استاد دے پاویں استادی بارگاہ پیر دی بارگاہ، کسی علامہ صاحب دے کول جانا ہے، کسی شیخ الحدیث دے کول جانا ہے، شیخ القرآن دے کول جانا ہے، کسی وڈے وزیر مشیر صدر کسی کول بھی جانا ہے، ہر چھوٹا بندہ وڈے دے کول جان دے آداب طور طریقے سلیقے دسدا ہے کہ فلاں کو بندے کول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تے ٹھہر جا تے میں جان دے طریقے دسنا کہ اس طرح جانا، اس طرح جانا، اس طرح جانا، اس طرح جانا ہے۔ دنیا دے وچ ہر یہ اصول ہے، ضابطہ قانون ہے کہ بڑے دے بارگاہ تے جان دے چھوٹا آداب دستا ہے، لیکن دنیا دے وچ ایک ایسی ہستی بھی ہے، ایک ایسی ذات بھی ہے، ایسی ذات ہے کہ ان دے کول جان دے آداب خود خلاق کائنات دس رہا ہے۔ کیوں دی بارگاہ تک جانا ہے تے کس طرح جانا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، انہیں تو بڑا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جان دی آداب دس دی کہ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر تسی جانا ہے تے کس طرح جانا ہے۔ ایک دوسری بات یہ بھی کہ دنیا دے وچ کوئی بھی بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا تو انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک گناہ کیتا ہے، وہ گناہ کرن تو بعد ہوتا ضمیر ملامت کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ اندے تے توبہ کر لیتا ہے، میں مالک اور توبہ کرتا معافی مانگتا۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، انہوں پتہ ہے میں چوری کیتی ہے، میں جندہ حق چھین ہے، میں انہوں جا کے مال واپس کر دوں تے اللہ دے کولوں بھی معافی مانگنا۔ کسی ڈاکہ مارے، کسی دا حق مارے، کسی دے زیادتی کیتی ہے، ظلم کیتا، انہوں پتہ ہے میں حق مارے، ظلم کیتا، زیادتی کیتی ہے، کہ میں جا کے جن دن زیادتی کیتی ان دے کولوں بھی معافی مانگ لواں تے مالک دے کولوں بھی معافی مانگ لواں، میرے مالک آئندہ میں یہ ایسا کام نہیں کرا۔ کوئی بھی گناہ انہیں کیتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں اے ظلم کیتا، میں گناہ، اس تو بعد ان دے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا، توبہ دا دروازہ کھلا، توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی بھی گناہ کر لے لیکن بے ادبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب دی شان دے اندر بے ادبی تے گستاخی ایسا گناہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ارشاد فرمایا کوئی بھی گناہ کر لینا ہے، تیرے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا ہے، آ جا میری بارگاہ دے اندر، تینوں پتہ ہے میں گناہ کیتا ہے، آ جا میری بارگاہ دے آ کے شرمندہ ہو جاتے، میری بارگاہ دے اعتراف کر لے کہ میرے مالک میں تیری بارگاہ دے سچی دل دے نال توبہ کر، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ کیوں کہ تینوں پتہ ہے کہ میں گناہ کیتا ہے، لیکن محبوب دی شان دے اندر گستاخی، محبوب دی بے ادبی ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تسی میرے محبوب دی شان دے اندر جن نے بے ادبی کر لی، جن نے بے ادبی کر لی، ان میں سارے کے سارے اعمال برباد کر دینا گا اور انہوں پتہ ہی نہ چلے گا۔ پتہ چلیا کہ ہر گناہ کر کے بندے کو پتہ ہے کہ میں گناہ کیتا ہے، ان دے واسطے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ اللہ رب العالمین کر لیتا ہے۔ لیکن محبوب کی شان دے اندر بے ادبی تے گستاخی ایسا گناہی، ایسا گناہی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تیرے پتہ ہی نہیں لگن دے گا، تیرے پتہ ہی نہیں لگن دے گا، تے پتہ لگے گا تے توبہ کرے گا۔ ہر گناہ دی توبہ بندہ کر لیتا ہے، لیکن محبوب مصطفیٰ دی شان اندر بے ادبی تے گستاخی ایسا گناہی کہ اللہ رب العالمین بندے نو توبہ دی توفیق بھی نہیں دیتا۔ ہر گناہ واسطے فرماندے میرا دروازہ کھلا ہے،
ہر گناہ واسطے آجا میرا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ دی شان اندر گستاخی کرنے والا ہے، وہ پاویں کعبے جا کے تے پاویں کعبے دا غلاف لپیٹ کے بھی مالک دی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تانوں پتہ ہی نہیں چلنا تہاڈے سارے اعمال تہاڈے ساری نیکیاں برباد ہو جان گیاں۔ الغرض اللہ رب العالمین جڑا مصطفیٰ دا بے ادب ہے، اللہ رب العالمین انہوں توبہ دی توفیق بھی نہیں دیتا، بے توبہ ہی مرتا ہے۔ اتنا بڑا عزیزاً من میری کریم آقا علیہ السلام دی شان اندر بے ادبی دے گستاخی اتنا گناہ تے صحابہ کرام نے میری کریم آقا علیہ السلام دا کیسا ادب، اس بارگاہ کیسا پہچانے ہیں تے رہندی دنیا تک تا قیامت مسلمانوں کیسے مثالاں پیش کی ہیں کہ مصطفیٰ دا ادب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں 10 سال مصطفیٰ دی خدمت میں چلیا ہوں۔ کتنے سال؟ 10 سال مصطفیٰ علیہ کریم علیہ السلام دی خدمت میں، 10 سال۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال تک جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے وحشی بن حرب تک 10 سال تک میں آپ دی خدمت کی کریم آقا دی تے جیڑا بھی صحابی 10 سال تک جیڑا بھی صحابی میرے کریم آقا علیہ السلام دی در دولت تے آیا، جیڑا بھی صحابی میری کریم آقا علیہ السلام دے در انور تے آیا ہے تے آگے اول تے دروازہ کھٹکھٹان دی انہیں کوشش کیتی نہیں کہ میرے کریم آقا خود ہی باہر آ جائے۔ اگر کسی موقع آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں 1-2 مہینے کی بات نہیں کر رہے، سال کی بات نہیں کر رہا، 10 سال کی بات کر رہا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال تک میں کریم آقا علیہ السلام کے نال رہا، یہ 10 سال تک جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے وحشی بن حرب تک جیڑا بھی صحابی مصطفیٰ دے در دولت سے آیا ہے انہیں آ کے مصطفیٰ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے نہ ہاتھ دے نہ کھٹکھٹایا ہے نہ انگلیاں دے نہ کھٹکھٹایا ہے، بلکہ 10 سال تک جیڑا بھی صحابی آیا ہے انہیں مصطفیٰ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے انگلیاں دے ناخناں دے نال انگلیاں دے ناخناں دے نال دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنا ادبی مصطفیٰ دی ہاتھ دے نال دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، انگلاں دے نال اس طرح نہیں بلکہ انہاں ناخناں دے نال دروازہ کھٹکھٹایا مصطفیٰ دے۔ اتنا ادب میرے کریم آقا علیہ السلام سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے وچ میرے کریم آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں غار دے وچ گئے نا، غار ثور دے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے سوراخ بند کر ایک رہ گیا، ان کی کہتے ہیں اڈی رکھ لی، اڈی تے آ کے سپ نے ڈنگ مارن تے جناب سیدنا صدیق اکبر دی آواز نہیں نکلی، ایک جملہ بھی منہ چوں نہیں نکلیا، نہ سی کیتی نہ رون دی آواز دی نہ چیخن دی آواز دی، کیونکہ صدیق جانتے سن کہ اس بارگاہ دا ادب کتنا ہے۔ آواز اچھی ہو گئی انتحبت اعمالکم، ساری زندگی دی نیکیاں، ساری زندگی دی نمازاں، ساری زندگی دے روزے، ساری زندگی دی تبلیغاں،
ساری زندگی دے حج و عمرے جو کچھ بھی ہے زکاتاں سب کچھ ایک لمحے واسطے، ایک لمحے دے اندر اندر ساری زندگی دا جڑا اعمال نامہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ایک اچھی آواز ساری زندگی دے اعمال ان دا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس بندے نو آگے بچا رہے ہیں، صرف ایک اچھی آواز مصطفیٰ دی بارگاہ۔ جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ دی اثر دی نماز میری کریم آقا نے ادا فرمائی، جناب مولا مرتضیٰ دی نماز اثر ہے۔ آپ دیکھ رہے سورج غروب ہو رہی، نماز اثر قضا ہو رہی، دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، بالکل دیکھ رہے ہیں اکھاں دے نال کہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن منہ چ ایک جملہ نہیں کٹیا، منہ چ ایک جملہ نہیں کٹیا کہ مصطفیٰ دی شان اندر بے ادبی تے گستاخی نہ ہو۔ سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو، کیوں؟ اس واسطے کہ علی جانتے سن، علی جانتے سن کہ میرے کریم آقا علیہ السلام اس بارگاہ کا ادب، اس بارگاہ کا ادب کتنا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیری، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیری سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ یہ او بارگاہ میری کریم آقا علیہ السلام سیدی کونین صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی حجر مبارک کی طرح متصل بالکل، یعنی کہ میرے کریم آقا دے روز انور دے نال کسی نے کیل ٹھوکن دی کوشش کی، آپ نے بلا لیا، بلا کے فرمان اے جڑے کیل ٹھوکرے ان دی آواز میرے محبوب نو تکلیف دے رہی ہے، ایک کیل نہ ٹھوک، اتنا ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، کتنا ادب کرتے ہیں میری کریم آقا علیہ السلام۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میری کریم آقا علیہ السلام جب گئے مقام حدیبیہ، انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ جا جا کے دیکھ ذرا انہاں کول کتنا اسلحہ ہے، کتنی فوج ہے، اسینہ دا مقابلہ کری تے کی اس طرح معاملہ۔ انہیں آ کے دیکھا چھپ کے، کی دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا کہ میں دیکھا کہ نبی تشریف فرما نے تیرے بھی 1500 صحابہ انج بیٹھے نے، جی انہاں دے سراں تے چڑیاں نے، کہ اگر تھوڑا جا بھی سر ہلایا تے چڑیاں اڑ جاندی۔ دوسری بات انہیں کی دیکھی کہ میں دیکھا کہ نبی اگر وال اٹھواندے تے صحابہ انہاں والن حاصل کرن واسطے ایک دوسرے تو سب قتل جاتے ہیں، وہ وال ات تھلے زمین تے ٹکنے دی ایک وال ہوئی اگاں ود چڑھ کے والن حاصل کرن دی کوشش۔ دو تیسری بات انہیں کہ میں دیکھا کہ وہ نبی جدوں وضو کردے، وہ نبی جدوں وضو کردے تے انہاں دے صحابہ نے تھلے ہاتھ رکھے، صحابہ نے تھلے ہاتھ رکھے تے نبی دے وضو دا ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں دے۔ اگے چار عروہ بن مسعود بعد جو یعنی کہ اسلام قبول کر کے میرے کریم آقا دے صحابی بن گئے، وہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اپنا لوا، اچھا یہ جی بات نا جی
کریم آقا دا پانی جڑا تھلے ڈگن نہیں دیندے. جس صحابی نو مل گیا جنوں نہیں ملیا وہ کی کرتا ہے؟ جڑا محروم رہ گیا وہ دوسرا صحابی جن دے پانی تے میرے کریم آقا دے جس میں اطہر تو لگا پانی لگا ہے وہ کی کر ان دا ہاتھ پکڑ کے صحابی جا کبھی اپنے منہ سے مدد کبھی جسم دے والدا ہے. اگلی بات عروہ بن مسعود میں کی دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام اللہ دے نبی جب اپنی لعاب دم سوچتے ہیں لعاب دم سوچتے ہیں کہ وہ نبی دے صحابہ زمین تے ٹکن نہیں دیندے بلکہ لعاب دم اپنی ہتھاں مبارکاں تے لے کے کبھی منہ تے مارتے ہیں کبھی جسم دے نقطے حصیاں تے مارتے ہیں. اتنا ادب ہے. وہ جا کے کہنے لگا کہ انہوں نے لڑیا جائے. وہ کہنے لگے قریش دے جنہیں اب سردار کو کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اس واسطے کہ میں رزلٹ کے کٹے آئی کہ جڑے صحابہ جڑے غلام جن دے غلام نبی دے جسم تے لگا پانی تک قطرہ تھلے ڈگن نہیں دیندے اور نبی دے جسم دا خون تک قطرہ زمین تے کیویں ڈگن دیندے. جناب مولا مرتضیٰ آپ نے اپنے دروازے دی جڑے کباڑ دروازے دے وہ آپ نے نہ لوہے دی لوائے نہ لکڑی دے لوائے وہ کپڑے دے لوائے. کیوں؟ اس واسطے کہ دروازہ کھلے تے بند کریے تے مصطفیٰ دی بارگاہ دربار پہنچے گی تے آپ کو تکلیف ہوئے گی. اتنا ادب بھی میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دا صحابہ کرام پر اتنا ادب انتہا ہے. عزیزہ میرے کریم آقا علیہ السلام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ دے وچ اپنے منہ دی کینکریاں لے لے جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو تہاڈی آواز تو تہاڈی آواز میرے محبوب دی آواز اونچی ہو گئی تے تہاڈی زندگی دے سارے اعمال برباد ہو گئے. یہ آیت کریمہ نے اتری ہے. جناب عمر فاروق اپنے منہ دے وچ کینکریاں پا لئی تاکہ بولن لگا مینوں یاد آ جائے کہ محبوب دی بارگاہ وچ میں اونچی نہیں بولتی. حتیٰ کہ آپ جڑی بھی گل کر جا پوچھنا پیندا سی جناب کی کیا جی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا دے ادب دا علم خواہ. حضرت ثابت بن قیس جدوں یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو تہاڈی آواز میری محبوب دی آواز تو اونچی نہ ہو. عزیزان من حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے قریش دے سرداراں نوں دسیا او صحابہ نوں نبی دے غلام اسرادل کر دیں اس عدل کر دینی. میری جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عدل کر دینی. حضرت ثابت بن قیس جب یہ آیت کریمہ اتری اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تہاڈی آواز اے میرے محبوب دی آواز اونچی نہ ہو جائے. اے میرے محبوب دی آواز اونچی نہ ہو جائے. جدوں آئے کریمہ اتری اے حضرت ثابت بن قیس دی آواز قدرتی طور تے اونچی سی اونچی بول دے سنے. اے جدوں آئے کریمہ اتری اپنے گھر دے اندر چلے گئے گھر دے اندر جا کے ایک کمرے دے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا. ایک ایسا کمرہ جس دے اندر گھوڑا بندے نہیں وہ جڑا اس طرح گندا کمرہ ہے یہ اس دے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا. یہ بند کر لے کہنے لگے اے جڑی آئے کریمہ میری آواز سے اتری ہے یہ میری آواز محبوب دی آواز اونچی ہوئی ہے. یہ جب آپ نے یہ دیکھا ہے یہ اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. کچھ دیر میرے کریمہ علیہ السلام نے کچھ دیر دیکھا ہے کہ ثابت بن قیس میرے کو نہیں ہے صحابہ بھیجے آئے. یہ صحابہ چلے گئے نہیں. اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت بن قیس کہتا ہے کہ یہ آیت کی اتری ہے میرے آواز اتری ہے میرے اعمال برباد ہو گئے.
میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کے لے آؤ. ثابت بن قیس اندر بند نہیں جدو کریم آقا دا پیغام آیا اے میرے کریم آقا علیہ السلام دا پیغام آیا ہے. محبوب نے بلایا ہے. خوشی دینا کچھرے نے جلدی جلدی دروازہ توڑ کے اے میرے کریم آقا دی بارگاہ اندر پہنچے. جی میرے آقا اے میرے آقا فرماتے ہیں ثابت کی گل ہے میرے کول نہیں آیا میرے آقا. یہ جی اللہ نے قرآن دی آیت اتاری ہے تاری آواز نبی دی آواز اونچی نہ ہو جائے. اے میں سمجھا کہ میرے واسطے نازل ہوئی ہے. اے میری آواز قدرتی بہت اونچی ہے. اے میرے کریم آقا فرماتے ہیں ثابت نانا یہ آیت تیرے واسطے نازل نہیں ہوئی. اے تیرے واسطے نازل نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ویسے حکم فرمایا تیری آواز قدرتی طور سے اونچی ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں سید کونین نے فرمایا ہے یہ ثابت ہے یہ تیرے واسطے آیت نہیں اتری لیکن اللہ رب العالمین نے تین چار انعامات کو نوازے آئے. ایک تو میری بارگاہ ادب کیتا ہے. اے میری بارگاہ کتنا ادب کیتا ہے اپنے آپ کو اندر بند کر لے آئی. اے بند کر لے اللہ رب العالمین ایک دے تینوں باوقار زندگی عطا فرمائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تینوں شہادت دی موت عطا فرمائے گا. ایک اور بات اللہ رب العالمین تینوں جنت عطا کرنی ہے. اللہ رب العالمین جڑا میری بارگاہ ادب کیتا ہے اللہ رب العالمین تینوں بے حساب جنت عطا کرے گا. میرے کریم آقا دے روزے روزے جا کے دعا منگنی تو کس طرح منگنی دعا منگنی ہے تو کس طرح منگنی ہے. جا روح اپنا منوی میری کریم آقا دے روزے دی ول کرنا ہے کہ یا بیت اللہ دے ول کرنا ہے. افضل اے وے کے دعا منگن لگیاں اپنا روح انور تاڑا جرا منوی اے روزے دی ول تے پشت جڑی ہے کعبے دے ول پشت جڑی ہے کعبے دے ول ان دے طریق اے جب امام سے نماز پڑھ کے تے بیٹھتے نا میری کریم آقا علیہ السلام جب نماز پڑھ کے آپ تشریف فرما ہوندے کبھی آپ دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی تے عام روٹین میری کریم آقا علیہ السلام دی یہ سی کہ آپ اپنا جڑا روح انور صحابہ دے ول کر کے بیٹھتے سن. صحابہ دے ول منہ کر کے بیٹھتے سن تے آپ دی لا محالہ صحابہ دے ول منہ کیتا آپ دی پشت انور او کعبے دے ول ہو گئے. اس واسطے یہ دسو وہ جڑا وقت ہے جدوں اسی نماز پڑھ لینے کہ دعا دا ہے کہ نماز دا ہے. دعا دا ہے وہ دوسری دعا منگنی. اس واسطے جب دعا منگنی روح اللہ رب العالمین جتنے بیٹھے اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کعبہ دی حاضری نصیب فرمائے. اتھے جا کے دعا منگنی تے میری کریم آقا علیہ السلام دے روز انور دے سامنے کھڑے ہو کے دعا منگنی. عزیز احمد یہ ہوئی صحابہ کرام نے ادب سے آئی ایک مصطفیٰ ادب کس طرح کرنا ہے گولڈ تائیدار بھی نقشہ کھینچ دینے آپ فرماتے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی فرماتے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کرے مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی چپ کرے مہر علی اتھے جا
نہیں بولنے دی اے جتے فرشتے بھی آ کے اونچی آواز نہیں بول دے اے او بار گئی اے فرعون نے جادوگر منگوائے نہیں فرعون نے جادوگر منگوائے نہیں آ کے جدوں موسیٰ علیہ السلام دے نال مقابلہ کر لگے نہیں اے مقابلہ کر لگے نہیں وہ جادوگر کہنے لگے نہیں موسیٰ علیہ السلام اسی پہلے اپنا آسا سٹو گے کہ اسی سٹی گے انہوں نے بلایا فرعون نے لیکن موسیٰ علیہ السلام کچھ